بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں آج سے شروع ہونے والے عام انتخابات 7 مراحل میں 1 جون تک ہوں گے۔ بھارت میں انتخابات کے نتائج کا اعلان دوستو 4 جون کو کیا جائے گا۔ سب سے اہم امیدوار موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کو قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس کا اہم چہرہ راہل گاندھی انتخابی میدان میں ہیں۔ اگر مودی کامیاب ہوتے ہیں تو دوستو مسلسل تیسری بار منتخب ہونے والے دوسرے بھارتی وزیر اعظم ہوں گے۔ اس سے پہلے جواہر لال نہرو مسلسل 3 بار بھارت کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ حکمراں جماعت بی جے پی کو سب سے زیادہ ملک کی اکثریت ہندوؤں کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حزب اختلاف کی 2 درجن جماعتوں نے انڈیا کے نام سے سیاسی اتحاد بنا رکھا ہے۔ بھارت میں حکومت بنانے کے لیے لوک سبھا کی 543 نشستوں میں سے 272 پر کامیابی ضروری ہے۔ بھارت میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد دوستو 97 کروڑ ہے۔ بھارتی الیکشن کو دنیا میں کسی بھی ملک میں ہونے والا سب سے بڑا انتخابی مارکہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ میرے خلاف مقدمہ جنرل ریٹائر باجوہ اور جنرل فیض حمید کے اتفاق سے بنا تھا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ان پر مقدمہ بنیادی طور پر عمران خان نے بنایا تھا اور اس میں شہزاد اکبر صاحب ملوث تھے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ میں نے یہ بات باجوہ صاحب کے منہ پر جب پارلیمنٹ میں وہ ایک تقریب میں موجود تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں اللہ آپ کے اور میرے درمیان فیصلہ کرے گا کہ یہ مقدمہ آپ نے میرے خلاف بنایا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ میں نے نہیں بنایا بلکہ یہ مقدمہ وزیر اعظم پاکستان نے بنوایا تھا۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کا عمران خان سے جھگڑا اس بات پر ہوا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے، ایسا عمران خان چاہتے تھے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ بھی چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا ساتھ دیں، اپوزیشن کا معاملہ ہی ختم کر دیں۔ جب جنرل باجوہ آن بورڈ نہ ہوئے تو عمران خان نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ احتساب نہیں کر رہے، یہ میر جعفر ہیں، یہ میر صادق ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ہمارے سیاسی اور آئینی ادارے اتنے کمزور ہیں کہ جب باہر سے مداخلت ہوتی ہے تو وہ اس کا دباؤ ہی برداشت نہیں کر سکتے۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اداروں میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کو اداروں کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ ایران نے ایک بار پھر تصدیق کی ہے کہ ایران نے امریکہ کو آپریشن سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اور کہا کہ ان کا ملک خطے میں کشیدگی کو بڑھانے کا خواہش مند نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ بین الاقوامی قانون اور جائز دفاع کے دائرے میں رہتے ہوئے اسرائیل کو ضروری جواب دینا ہوگا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ اسرائیل کا دفاع امریکہ کی اولین ترجیح ہے اور ایران کو جواب دینے کا فیصلہ اسرائیل پر منحصر ہے۔ پینٹاگون کا کہنا تھا کہ ان کا ملک مشرق وسطی میں کشیدگی نہیں چاہتا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی امریکہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں کرنا چاہے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے امریکی وزیر دفاع کو مطلع کیا ہے کہ جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کی لانچنگ کے سامنے خاموش رہنا ممکن نہیں ہے۔ دوستو، گزشتہ چند دنوں کے دوران اسرائیلی فوجی اور سیاسی حلقوں میں رد عمل کے وقت اور نوعیت کے بارے میں بہت سی بحث دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ کچھ عہدیداروں نے بغیر کسی تاخیر کے براہ راست اور فوری جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے، اور بعض نے ایران کو سوچ سمجھ کر جواب دینے کی تجویز پیش کی، جبکہ دوسری طرف ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ان کے ملک کی سرزمین پر کسی بھی قسم کی دراندازی خوفناک ہوگی، بھیانک ہوگی اور اس کا فوری جواب دیا جائے گا۔
اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس ہفتے کم از کم 2 بار ایران کے خلاف جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگی کونسل نے اس حوالے سے پیش کیے گئے جوابات کے ایک سیٹ کا جائزہ لیا ہے، جس میں ایرانی علاقے کو نشانہ بنانے کی بجائے خطے میں ایرانی ایجنٹوں کے طور پر بیان کیے گئے افراد پر حملہ کرنا شامل ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایرانی حملوں سے اسرائیل کو کچھ نقصان پہنچا تو امریکہ کو مشرق وسطی میں اس وسیع ہوتی چلی جانے والی جنگ کا براہ راست حصہ بننا پڑے گا۔ صدر جو بائیڈن نے دوستو یہ دھمکی اسرائیل پر اپنے پہلے ایرانی حملے کے بعد دی ہے۔ ایران کے حملے ہفتے کے روز سامنے آئے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن ان دنوں کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور یوکرین کے لیے امریکی فوجی امداد کی فوری اور تیزی سے فراہمی کے لیے امریکی قانون سازی کریں۔ صدر جو بائیڈن کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو ختم ہونے دیں، تباہ ہونے دیں، اس لیے ضروری ہے کہ ایوان نمائندگان فوری طور پر سلامتی امور کے لیے یوکرین اور اسرائیل کے لیے فوجی امداد کی منظوری دیں۔ دوستو یاد رہے کہ امریکی ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ارکان کانگریس کئی مہینوں سے اس امدادی پیکج پر جھگڑے کر رہے ہیں۔ بعض ڈیموکریٹ ارکان کانگریس اسرائیل کے لیے امریکی غیر مشروط امداد کیوں دیے جانے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر ایران اسرائیل پر حملے میں کامیاب ہو گیا تو امریکہ کو اس جنگ میں کودنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین اور اسرائیل اپنے دفاع اور خود مختاری کی اہلیت رکھتے ہیں، مگر وہ امریکی مدد پر بڑا انحصار کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے کہا ہے کہ آپریشن رجیم میں سعودی عرب کا کوئی کردار نہیں تھا۔ سعودی عرب کی طرف سے آنے والے بیان سے متعلق عمران خان نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن رجیم میں سعودی عرب کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 6 جماعتی اجلاس 29 اپریل کو ہوگا، جس میں جلسوں اور جلوسوں کا آغاز پنجاب سے کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہماری جیت ہو چکی ہے اور دشمن ہار چکے ہیں، یہ آخری مرحلہ ہے۔ عنقریب عمران خان جیل سے باہر ہوں گے اور ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر مایاوتی نے پہلے مرحلے کی ووٹنگ سے پہلے ووٹروں کو خبردار کیا ہے کہ پیسے کی طاقت، مندر، مسجد وغیرہ کے نام پر ان کے ووٹ کا غلط استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کے تحت بلا تفریق ووٹ ڈالنے کا حق ایک ایسی جمہوری طاقت ہے جس کے ذریعے غریب، کمزور اور نظر انداز لوگ اقتدار کی ماسٹر چابی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی غربت اور بے بسی کی زندگی سے خود کو آزاد کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہوشیار رہیں، آپ کا کوئی بھی ووٹ خریدا نہ جا سکے یا لوٹا نہ جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی کو ووٹ دینے سے باز نہ رکھا جائے اور پیسے کی طاقت، مندر، مسجد وغیرہ کے نام پر آپ کے ووٹ کا غلط استعمال نہ ہو۔ ترکی نے کہا ہے کہ ہم نے اس امر پر زور دیا ہے کہ غزہ میں نہ رکنے والی اسرائیل جارحیت علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو اس کوشش میں ہے کہ علاقائی جنگ چھڑ جائے اور اس طریقے سے وہ اقتدار میں موجود رہے۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو بلا مشروط صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی مدد کر رہے ہیں وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ ترکیہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کو بھی چاہیے کہ اب اسرائیل سے یہ سب کچھ بند کرنے کو کہے۔ ترکیہ نے کہا کہ ترکیہ 1967 کے نقشے کے مطابق آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ افغانستان میں گزشتہ 5 دنوں میں دوستوں طوفانی بارش سے مرنے والوں کی تعداد 70 ہو چکی ہے۔ مالی نقصان بھی ہوا ہے، جن میں 2600 گھروں کو نقصان پہنچا یا تباہ ہو چکے ہیں اور 95,000 ایکڑ زرعی زمین سیلاب کی نذر ہو گئی۔ دوستو یاد رہے کہ اقوام متحدہ نے گزشتہ سال خبردار کیا تھا کہ افغانستان میں موسمیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات پڑ سکتے ہیں۔
4 دہائیوں سے جنگ کے زیر اثر رہنے والا افغانستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کم سے کم تیاری کی گئی ہے، جبکہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ موسمیاتی تبدیلی مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک مغربی ملک کے سفیر نے انہیں بلا کر کہا کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں کیونکہ تحریک انصاف ختم ہونے والی ہے۔ انہوں نے پارٹی میں سینئر رہنماؤں کو نظر انداز کیے جانے کا بھی شکوہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو عمران خان کے لیے ایک ٹویٹ تک نہیں کرتے تھے، کبھی جلسے میں نہیں آئے، احتجاج نہیں کیا، وہ بھی عہدوں پر آ رہے ہیں۔ ملک بھر کی طرح دوستو، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں، پوتوں، پوتیوں اور غزہ کے دوسرے شہداء کی وحشیانہ اسرائیلی بمباری میں شہادت پر غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جماعت اسلامی کے صوبائی امیر پروفیسر محمد ابراہیم خان نے دارالعلوم الاسلامیہ بیرون بوید گیٹ بنو میں غائبانہ نماز جنازہ کی امامت کی۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ کے لوگوں پر اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت جاری ہے، جس میں 40,000 سے زائد افراد، بچے، بوڑھے اور خواتین شہید ہو چکے ہیں۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اور 3 پوتے غزہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ بیٹوں اور پوتوں کی شہادت پر اسماعیل ہنیہ کا صبر اور حوصلہ قابل دید ہے۔ غاصب صہیونی رجیم کے گزشتہ چیف آف آرمی اسٹاف نے نیتن یاہو کابینہ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے غزہ جنگ میں اسرائیل کی شکست کا اعتراف کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ کو شروع ہوئے 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اسرائیلی فوج اب اپنے اعلان کردہ اہداف میں سے ایک بھی حاصل نہیں کر پائی اور حتیٰ کہ ایک اسرائیلی یرغمالی بھی آزاد نہیں کروا سکی۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران انتہائی وسیع پیمانے پر فوجی صلاحیتیں بروئے کار لانے کے باوجود اسرائیلی فوج اب تک ان علاقوں کی بھی مکمل شناخت میں ناکام رہی ہے جہاں اس کا قبضہ ہو چکا ہے اور وہ کئی ہفتوں سے وہاں موجود بھی ہے۔ انہوں نے اسرائیلی انتہا پسند گروہوں کی سرگرمیوں پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انتہا پسند گروہ نیتن یاہو کی کابینہ میں بھی اثر و رسوخ پیدا کر چکے ہیں اور حکومتی فیصلوں میں مداخلت کرتے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے حج 2024 کے انتظامات دوستوں مکمل کر لیے ہیں۔ پاکستان سے عازمین حج کے لیے فلائٹ آپریشن 9 مئی سے شروع ہوگا، جو 9 جون تک بغیر کسی تعطل کے جاری رہے گا۔ ملک بھر کے 8 ایئرپورٹس پر حج آپریشن ہوگا۔ ان میں اسلام آباد، لاہور، کراچی، ملتان، کوئٹہ، سکھر، سیالکوٹ، رحیم یار خان شامل ہیں۔ پشاور کے عازمین حج اسلام آباد ایئرپورٹ جبکہ فیصل آباد کے لاہور ایئرپورٹ سے سعودی عرب جائیں گے۔ عازمین حج کی ویکسینیشن کا عمل 30 اپریل سے 10 مئی حاجی کیمپس پر شروع ہوگا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 69,500 عازمین حجاز مقدس جائیں گے۔ آج دنیا بھر میں لوگ اتنا اچھا پڑھ لکھ جانے کے باوجود بھی ایک اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے ترس جاتے ہیں، لیکن اچھی تنخواہ والی ملازمت سے محروم دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں جو محنت کر کے اس مقام تک پہنچتی ہیں کہ انہیں اچھے ادارے میں نوکری ملے، مگر انہیں بھی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے افراد یا تو ہمت ہار جاتے ہیں یا ہمت کر کے اپنا ہی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک خاتون کی کہانی سناتا ہوں جنہوں نے PhD کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے لیکن سبزی کا ٹھیلا لگانے پر مجبور ہیں۔ مسلمان خاتون کا نام رئیسہ انصاری ہے جن کا تعلق بھارت سے ہے۔ خاتون سبزی فروش رئیسہ انصاری نے میونسپل حکام کے خلاف احتجاج کیا جب انہیں سڑک کے کنارے سے سبزی کا ٹھیلا ہٹانے کو کہا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی کافی وائرل ہوئی تھی۔ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سبزی فروش خاتون انگریزی میں یہ کہہ رہی ہے کہ میونسپل آفیسر یہاں سبزی فروشوں کو تنگ کرتے ہیں۔
خاتون سے جب ان کی تعلیم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ریسرچ اسکالر رہ چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے بازاروں میں بار بار کی جانے والی روک ٹوک نے سبزی اور پھل فروشوں کو پریشان کر دیا ہے۔ خاتون سے جب یہ سوال کیا گیا کہ وہ کوئی اچھی نوکری کیوں نہیں کرتی تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں نوکری نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نوکری کون دے گا، یہاں لوگوں کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ کورونا مسلمانوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور میرا نام رئیسہ ہے، یہی وجہ ہے کہ مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا۔ دوستو، ویسے دل ہلا دینے والی یہ خبر ہے، خاص طور پر اس بات پر کہ میرا نام رئیسہ ہے، یہی وجہ ہے کہ مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا۔ عمومی طور پر لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو کھانے کے لیے بے تحاشا آرڈر کر دیتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اور نہ کھائے جانے کی وجہ سے کچرے میں پھینکنا پڑ جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کھانے کا ضیاع ایک بڑا مسئلہ ہے، جس کے حوالے سے گاہے بگاہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سمیت دیگر اداروں کی طرف سے مہمات بھی چلائی جاتی ہیں۔ لیکن اب یہ مہم اسلام آباد میں واقع سینٹورس مال کی جانب سے چلائی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کی جانب سے مال میں لگایا گیا ایک بینر سامنے آیا ہے جس میں لوگوں کو کھانا ضائع نہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کھانے کا اتنا آرڈر دیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ قدرت نے آپ کو دولت دی ہے مگر خوراک وسائل ضائع کرنے کا حق نہیں دیا۔ یہ وسائل معاشرے کی امانت ہیں، انہیں بے دردی سے ضائع کرنا جرم ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے دوستو کہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان خوراک کی کمی کے شکار ممالک میں 106ویں نمبر پر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شادیوں میں پکایا جانے والا 40% سے زائد کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں سالانہ اتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے جو 3 کروڑ لوگوں کی خوراک کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔